بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعجل عنها. قال سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيئا إلا هي كائنة. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف وحدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. وبه قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة مكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. میرا کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتج آدم و موسیٰ، اور آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں مکالمہ ہوا. فقال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور آدم علیہ السلام ان سے کہا یا آدم انت ابونا، اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں. خیبتنا، آپ نے ہمیں جنت کی نعمتوں سے محروم کیا اور آپ نے ہمیں وخرجتنا من جنتی بذنبی کا دھیان سے آپ نے اپنی لغش اور خطا کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا. فقال له آدم، اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر بابا آدم، بوڑھے آدمیوں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے پھر آگے سے لگے ہاتھ کی اور آدم علیہ السلام استفاق اللہ بکلامہ، اے موسیٰ آپ کو بھی تو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، آپ کو اللہ نے اپنی کلام کے ساتھ چنا، آپ کو اللہ نے کریم اللہ کا لقب عطا فرمایا. عرض کرتے رہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کریم اللہ ہے، حالانکہ زبان میں لکنت تھی لیکن لقب کریم اللہ ہے. زبان میں لکنت لیکن لقب کریم اللہ. اللہ میاں سے باتیں کرنے والے معلوم یہ ہوا تسلی دے دیا کریں. دیکھو ایک یقین دل میں بٹھا دیں انشاءاللہ جو پہلے سے بھی ہے، بچوں پر ہے، بڑوں پر، بچوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر اور اس میں ثواب ہی ثواب. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں میرے جلسے میں تھا وہاں پر
جلسے سے پہلے ایک بھائی میری ایک ہمشیرہ وہ بنات کے مدرسے میں پڑھتی تھی، ان کو کوئی ٹائیفائڈ بخار ہوا، بخار کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ختم ہو گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، بیچارے خود پریشان، تو جو بچی ہے وہی پریشان ہو گئی۔ بھائی کیا نام ہے؟ بھائی سلمان، بھائی کیا نام ہے؟ بھائی مبین تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ لمحے کی باتوں سے ملتا ہے۔ میں نے فون کو پھر مشکاۃ شریف کتاب علم کی حدیث شریف سنائی جاتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی حدیث قدسی حدیث قدسی حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بہرحال کئی فرق ہے، لیکن ویسے تمام حدیث وحی الہی ہے، لیکن حدیث قدسی اور قرآن پاک کی وحی کے اندر کئی فرق ہیں۔ قرآن پاک کی وحی ہے اور حدیث قدسی کی وحی ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کی وحی میں، یعنی قرآن پاک کی وحی میں الفاظ بھی من جانب اللہ اور مضمون بھی من جانب اللہ، الفاظ بھی من جانب اللہ اور مضمون بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن حدیث قدسی کی وحی میں، حدیث قدسی کی وحی میں مضمون تو من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا من جانب اللہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک الفاظ میں بھی اس مفہوم کو اور اس مضمون کو بیان کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ ویسے تمام احادیث وحی الہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارے کو بولتے ہیں۔ لیکن بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فرما کر صراحتاً اس حدیث کی اور اس فرمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ویسے تمام حدیث وہی الہی ہیں، لیکن بعض حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فرما کر صراحتاً اس فرمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے قال اللہ تعالی مشکاۃ شریف میں کذبنی ابن آدم، آدم نے میری تکذیب کیا، ابن آدم نے میری تکذیب کیا۔ تو ایسی حدیث کو حدیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسیہ کا مطلب کیا ہے کہ ان میں حق سبحانہ و تقدس کی طرف نسبت ہوتی ہے، ان میں فرامین کی نسبت حق سبحانہ و تقدس کی طرف ہوتی ہے، اس لیے حدیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ بس بات بڑھ گئی، میں کیا کر رہا تھا؟ اور مشکاۃ شریف میں کتاب علم میں حدیث قدسی ہے۔ میں نے وہ ساتھ میرے ہمشیہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو ان کو پھر میں نے فوراً تسلی کے لیے مشکاۃ شریف کتاب علم سے حدیث سنائی کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہ من سلبت کریمتیہ من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، سبحان اللہ، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، مشکاۃ شریف کتاب علم میں من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم، آپ بھی پڑھ رہے تو پڑھ لو زبان سے، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ بعض دفعہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بعض دفعہ ذکر نہیں ہوتا، مضمون سے اندازہ ہو جاتا ہے آگے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من سلبت کریمتیہ، جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا، الحمدللہ، جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. میں کہا اپنی ہمشیرہ کو جا کر یہ آپ مبارک فرمان سنایا نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی. چلو ایک علاج معالجہ وہ تو سنت سمجھ کے کرنا ہی ہے، لیکن علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو جائے سمجھو یہ گھڑی اجر و ثواب سے بھری ہوئی آ گئی. باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں انشاءاللہ. تسلی آخرت کی باتوں سے. ترمذی شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا عنوان کے کتنا پیارا عنوان کتاب الجنائز میں، باب ما جاء فی ثواب المرض. باب ما جاء فی ثواب المرض، بیماری نام ہی ثواب کا ہے. عنوان سے معلوم ہو رہا ہے باب ما جاء فی ثواب المرض، بیماری نام ہی ثواب کا ہے. اور آگے پھر پہلی حدیث شریف کی لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی، یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں تکلیف پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے تو پھر وہ تکلیف اوپر سے تکلیف، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ. میرے فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، تکلیف کی صورت ایک قول ہوتی ہے. اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں پھر وہی تکلیف جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہوئی ہے. تکلیف کا ظاہر ناگوار لیکن اندر بڑا خوشگوار ہے، اندر بڑا ہے. اس لیے حوصلہ دے دیا کریں. گھروں میں دیکھو عوارض ہیں، بیماری ہیں، تکالیف ہیں، ان کو تسلی دیں اور تسلی آخرت کی باتوں سے رہنا. اللہ میری باتوں سے اللہ پاک تو بھائی کو بات میں مضمون شروع کرنا چاہتا ہے عصمت انبیاء پر، لیکن کیا کروں تھوڑا سا 15-20 منٹ بہت ہوتا ہے. پیچھے وہاں مدرسہ یا مدنی میں وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے وہاں سے وہ ہوتا ہے. وہاں سے پھر کچھ تھوڑی سی دوائی وغیرہ استعمال کر کے ہلکا سا کچھ تھوڑی سی ایک ضروری سا ناشتہ کر کے وہ دلیا سا کھا کے پھر نکلتا ہوں. پھر رستے میں پھر کچھ اور بھی وارد ہوتے ہیں تو گاڑی ڈرائیور کا مسئلہ ہے. چلو ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے کھا لیں گے انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ والد صاحب کا انتقال اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اللہ ملائیں گے الحمدللہ. ہمارے گرو فرمائے لگے جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں وہ فوت ہی نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے. حقیقی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بیٹی اللہ ان کو بھی اللہ صحت تندرستی نصیب فرمائے. نانا جی کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بخشش فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ.